اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دل کو چھو جانے والا واقعہ، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور یہ واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی اور یہ اس کی شادی کا دن تھا۔ جس طرح شادی کے لیے بہت ساری تیاریاں کی جاتی ہیں اور دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا اور پورا دن شادی کی تیاریوں میں گزر گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز ہوئی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا جیسا کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے اور بہت خوبصورت سا لباس اس کو پہنایا گیا۔ جب وہ دلہن تیار ہو گئی تو اس دوران عشاء کا وقت ہو گیا اور اس لڑکی کو عشاء کی اذان سنائی تھی۔ اب اس کو لگا کہ میرا وضو تو شاید ٹوٹ چکا ہے جو میں نے مغرب کی نماز کے لیے کیا تھا۔ اب مجھے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا اور نماز عشاء ادا کرنی پڑے گی۔ وہ ابھی یہی سوچ کر وضو کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ماں ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ دلہن کی ماں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ عشاء کی نماز اذان ہو چکی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ نماز ادا کر لوں کیونکہ اس کے بعد شادی کی رسموں کے بیچ مجھے ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اس کی ماں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی اور کہا کہ بیٹا، نیچے مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارا میک اپ اتر جائے گا اور جو تم اتنا تیار ہوئی ہو یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا اور پھر مہمان کیا کہیں گے؟ تمہارا چہرہ تو ان کو بہت برا لگے گا، وہ تمہارا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں؟ تو وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ وضو کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا، لیکن میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر، جہاں بنا میک اپ والے چہرے کو دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اسے تو صرف اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا تھا، اسے تو صرف اپنے رب کی نظر میں اچھا بننا تھا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی اور اس نماز میں اس نے وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ سجدے میں چلی گئی۔ جب اس نے آخری سجدہ کیا تو وہ اٹھ نہ سکی اور اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کا سجدہ تو بہت لمبا ہو چکا ہے۔ وہ اس کو آواز دینے لگی جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اس کے قریب آئی اور اس کو لایا تو اس نے دیکھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اور یہ دیکھ کر ایک ماں کا کیا حال ہو سکتا ہے یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، ہاں میری بیٹی، تو نے صحیح کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کیا ایمان سے بھرا ہوا اختتام ہوا اس کی زندگی کا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو قریب کرنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں خوبصورت بننا چاہتی تھی۔ اللہ عز و جل نے اسے اس حالت میں سجدے میں اپنے قریب کیا جہاں پر ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی ہماری زندگی اور آخرت کا اصل ہے۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں، اور ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں لگ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، جو ہم پر فرائض اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان فرائض کو پورا کریں، نیکی کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں۔
اپنے عمل کو اتنا اچھا بنا لیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اس سے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔